عام بندے کے لیے یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ پیتھولوجی کیا ہے؟ آج کل جو پیتھولوجی ہے دس از ان فیکٹ بیک بون آف میڈیسن. صحت مند آدمی جو کہ بیمار نہیں ہے، کیا اس کے لیے بھی اپنے ریگولر ٹیسٹ کروانا ممکن ہے؟ آنے والی کسی بھی بیماری کا پیش خیمہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ اس کو اینٹیسپیٹری طور پر ڈیٹیکٹ کر لیں اور اس کو ٹائملی اس کو ایڈریس کر لیں. بایوپسی کے بارے میں بات کر لیں تو یہ کیا ہے ٹیسٹ؟ اس کو اکثر اوقات کینسر، ٹیومر، لیور یا کڈنی یا دوسرے جو ہے وہ خطرناک ترین ڈیزیز کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. بایوپسی جو ہے یہ بھی بہت اہم اور کروشل ٹیسٹ ہے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ تشخیص کر لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو کیا پرابلم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹیسٹ کی رپورٹ آئے بغیر جو ہے وہ علاج نہیں کیا جاتا. پتے میں پتھری ہیں. جی، اب ڈاکٹروں کو 99% ہے ڈاؤٹ کہ یہ پتے میں پتھری کی ہی علامات ہیں اور جو اس کے سمٹمس ہیں وہ اس کو کورلیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ پہ رپورٹ اس کے ہاتھ میں ہو کہ ہاں اس میں پتے میں پتھریاں ہیں. کمیونیکیشن گیپ اب ریلیشن شپ میں بھی ہے، کمیونیکیشن گیپ ڈاکٹرز کے درمیان میں بھی ہے. یہ پاکستان میں کمیونیکیشن گیپ کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہم ایز اے ہول، ایز اے نیشن، ایز اے معاشرہ جی بدزن بڑی جلدی ہو جاتی ہے. السلام علیکم، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان. آج ایک بہت ہی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. بہت سارے ایسے لوگ جو آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ ان کے لیے اپنے ٹیسٹ کروانے، اپنی جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ سے لے کر اپنی تمام تر جو ہے وہ اسکریننگ کروانی کتنی ضروری ہے اور یہ کون سے ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ حصے میں آتا ہے. آج ساری انفارمیشن ہم آپ کو دیں گے. کلینکل لیبارٹریز کے حوالے سے بات کریں گے کہ کسی بھی مرض کی تشخیص کے لیے جو ہے وہ پیتھولوجی کتنی امپورٹنٹ ہے اور پیتھولوجی کے بغیر کیا کسی بھی مرض کی تشخیص جو ہے وہ ممکن ہے. پیتھولوجی جو جسم کے خلیات ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں جن کو آپ ٹیشوز کہتے ہیں، یا اور سیال جو ہوتے ہیں، ان کے مرض کی تشخیص ان کو لے کے جو ہے وہ کی جاتی ہے اور یہ لیبارٹری میں جو ہے وہ باقاعدہ ان کا چیک اپ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹرز کے جو 70% فیصلے ہوتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں لیبارٹری ٹیسٹ پہ اور ان کے نتائج پر. تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت یہاں پر موجود ہیں وہ پاکستان کے ایک نامور شخصیت ہیں، بہت عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سینئر کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر حامد نواز کھوکر میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جو کہ نشتر ہاسپٹل ملتان میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، میو ہاسپٹل اور PIC میں جو ہے وہ پیتھولوجی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہ چکی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکریہ، بہت شکریہ آپ کے تعارف کا بھی اور بلانے کا بھی. جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا میرے پروگرام کو. مجھے بتائیے گا کہ اس وقت میں عوام کے لیے، عام بندے کے لیے یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ پیتھولوجی کیا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کیسے کام کرتا ہے اور یہ ڈاکٹرز کے لیے نہیں بلکہ مریضوں کے لیے بھی کتنا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر نبیہہ، ایسے ہے کہ آج کل جیسے جیسے دنیا ترقی کر گئی ہے، پہلے کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ حکما ہوتے تھے اور وہ نباز ہوتے تھے. جی، وہ نبض دیکھ کر تو اپنی جو ہے تشخیص کیا کرتے تھے اور پھر ان کا ایکسپیرینس اور ان کا باقی جو سوال جواب ہوتے تھے، جو ہسٹری ٹیکنگ تھی، اس سے پھر وہ نتیجہ اخذ کر کے مریضوں کا علاج کرتے تھے. جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، وقت گزرتا گیا، نئے نئے گیجٹس، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی گئیں اور نئے نئے ایونیوز کھلتے گئے. بالکل ٹھیک. اس میں آج کل جو پیتھولوجی ہے دس از ان فیکٹ بیک بون آف میڈیسن. یہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، چاہے پاکستان ہو، چاہے یورپین کنٹریز ہو، کسی بھی کنٹری میں آپ دیکھیں تو پیتھولوجی کی رپورٹس کے بغیر کوئی بھی تشخیص کنفرم نہیں ہوتی. تو اس میں اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں بیسیکلی کرانے کے. ایک تو جو ان کا سسپیشن ہے اس کو کنفرم کرنا، ٹھیک ہے، یا کچھ ڈیزیزز کو مائنس کرنا اپنی لسٹ میں سے. اچھا، کہ جب وہ مریض کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کا ایک ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنا لیتے ہیں کہ یہ 3-4 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس مریض میں کہ یہ اس میں سے کون سی ہے. تو اب اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے پھر وہ پیتھولوجی کے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پیتھولوجی پھر اس کو کنفرم کرتی ہے کہ ہاں اس مریض کو ملیریا ہے کہ ٹائیفائڈ ہے کہ بروسیلا ہے کہ کون سی بیماری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، ایک عام صحت مند آدمی جو کہ بیمار نہیں ہے، کیا اس کے لیے بھی اپنے ریگولر ٹیسٹ کروانا ممکن ہے اور کیا یہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر بھی ممکن ہے کہ وہ خود سے جا کے بھی چیک اپ کر سکتا ہے، چیک اپ کروا سکتا ہے لیبارٹری سے، اور کون سے ٹیسٹ کروا سکتا ہے، یا پھر یہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق ہی ہونے چاہیے؟ اچھا، یہ بڑا آپ کا ویلڈ کویشچن ہے اور بڑا اچھا کویشچن ہے کہ عام آدمی اگر
لیبارٹری پہ جائے گا. بیسیکلی تو یہ ہے کہ لیبارٹری آج کل پاکستان میں جتنی بھی ہیں وہ ہیلتھ کیئر کمیشن اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی سپرویژن میں ان کی انسٹرکشنس ہیں کہ ڈاکٹر پیتھولوجسٹ سمپل جو بایو کیمسٹ ہے یہ سمپل ڈپلوما ہولڈر یا یہ اس کو رن نہیں کر سکتے. ایک ڈاکٹر بھی ہو جس نے MBBS کا کورس کیا ہو کیونکہ وہ ڈیزیز کو جانتا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے پوسٹ گریجویشن کی ہو اس میں اور پھر وہ شخص ہی اس کو سپروائز لیبارٹری کو کر سکتا ہے. اور پھر اس قسم کے کیسز میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی نارمل شخص بھی کرا سکتا ہے ٹیسٹ. جب وہ ڈاکٹر پیتھولوجسٹ کو ملے گا تو وہ اس کو سجیسٹ کر سکتا ہے کیونکہ ہی از بیسیکلی ایٹ دا مومنٹ ناٹ سک, اس وقت بیمار نہیں ہے. یہ جو پرپز ہے, یہ جو مقصد ہے اس وقت اس کا اسکریننگ کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ آنے والی کسی بھی بیماری کا پیش خیمہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ اس کو اینٹیسپیٹری طور پر ڈیٹیکٹ کر لیں اور اس کو ٹائملی اس کو ایڈریس کر لیں. بالکل ٹھیک. تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اور اس میں پیتھولوجسٹ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. اس کو عام طور پہ کہتے ہیں کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ. کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ میں نارملی آپ کے بلڈ کے CBC, آپ کے LFTs, شوگر, HbA1c, اسی طرح گردوں کے ٹیسٹ, جگر کے, معدے کے, آنتوں کے, اور اگر ایج زیادہ ہے تو کچھ کینسر کی جو اوکلٹ جو چھپی ہوئی کینسر کی جو علامات ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے بلڈ میں ظاہر ہوتی ہیں. تو وہ کروائی جا سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بلکہ اینول کروانا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل, مطلب ایک عام صحت مند بندہ بھی اپنے ٹیسٹ لازمی کروائے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم بایوپسی کے بارے میں بات کر لیں تو یہ کیا ہے ٹیسٹ؟ اس کو اکثر اوقات کینسر, ٹیومر, لیور یا کڈنی یا دوسرے جو ہے وہ خطرناک ترین ڈیزیز کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا یہ جدید ٹیکنالوجی ہے جو انٹروڈیوس کروائی گئی ہے پاکستان میں, اور کیا یہ کامیاب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ایز اے پیتھولوجسٹ کہ اس سینیریو میں جو ہے وہ اس سے تشخیص جو ہے وہ ممکن بنائی گئی ہے؟ دیکھیے, بایوپسی جو ہے یہ بھی بہت اہم اور کروشل ٹیسٹ ہے کیونکہ جتنی بھی سسپیشن جو ہوتی ہیں ہماری ڈائگنوسس میں اور بلڈ ٹیسٹ میں ان کو کنفرم کرنے کے لیے بایوپسی کی جاتی ہے. جیسے کہ جسم میں کسی بھی جگہ پہ کوئی گلٹی ہے اگر, ٹھیک ہے, اس گلٹی کو آپ بلڈ سے ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ایک سسپیشن ارائز ہوتا ہے کہ یہ شاید کینسر کی گلٹی ہے یا کینسر کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب اس کو نکالا جائے گا. اچھا. اور نکال کر پھر اس کی بایوپسی کی جائے گی اور ہسٹوپیتھولوجیکل ایگزامینیشن کیا جائے گا. اچھا. تو پھر اس پہ کنفرم ہوگا. آج کل آج سے کچھ 20 سال پہلے سمپل HID اسٹین کر کے اس کو بایوپسی کیا جاتے تھے, لیکن آج کل ایسے امیونو ہسٹوکیمسٹری کے ٹیسٹ آ گئی ہیں, اسٹیننگ آ گئی ہے کہ جس میں کہ جو ڈاؤٹ فل کیسز ہوتے تھے کسی زمانے میں ان کا بھی نتارا اور ڈفرینشیل ان کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بڑا ایک اتھینٹسٹی کے ساتھ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں ٹیومر ہے کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ٹیومرز کی ٹریٹمنٹ ماڈیول ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ڈائگنوز ہو جائے گا کہ یہ فلاں قسم کا فلاں کیٹیگری کا ٹیومر ہے, تو پھر اس کے علاج میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے. اچھا, یہ کیا بات ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ تشخیص کر لیتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو کیا پرابلم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ٹیسٹ کی رپورٹ آئے بغیر جو ہے وہ علاج نہیں کیا جاتا اور مریض کو اس وقت تک جو ہے وہ ویٹ کروایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, اس میں جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سپوز کسی کے پتے میں پتھری ہیں. اب ڈاکٹر کو 99% ہے ڈاؤٹ کہ یہ پتے میں پتھری کی ہی علامات ہیں اور جو اس کی سمٹمس ہیں وہ اس کو کورلیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ پہ رپورٹ اس کے ہاتھ میں ہو کہ ہاں اس میں پتے میں پتھریاں ہیں, تاکہ وہ آپریٹ کرنے کے لیے اس کی اپنی بھی سیفٹی ہو. اسی طرح لیبارٹری کے جو رپورٹس ہیں وہ چیزوں کو کنفرم کرتی ہیں. ڈاکٹر ایک سسپیشن ارائز کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فلاں بیماری ہے, لگتا ہے, ٹھیک ہے, وہ 100% لیکن وہ شیور نہیں ہے. ہاں, ہو سکتا ہے کہ وہ 99% شیور ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس میں جب وہ ٹیسٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے تو وہ سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے, سچویشن اس کے لیے کلیئر ہو جاتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر ایک وہ خود بھی اپنا سیفٹی ہو جاتی ہے کہ ہاں میں جو ہے نا اس کو صحیح رستے پر لے کر جا رہا ہوں اور اس کی امید ہے کہ انشاءاللہ ٹریٹمنٹ سے وہ صحت یاب ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, بہت سے ہاسپٹلس میں آپ نے اپنی خدمات سر انجام دیں, آپ میو ہاسپٹل لاہور میں بھی رہے اور آپ PIC میں بھی رہے. آپ کا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا رہا, اور آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں PIC میں, وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, یہ بھی ضرور بتائیے گا ہمیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا کچھ چیزیں لیگ کرتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں. جیسے اوور آل پاکستان میں ہمارے
جو ایک کوالٹی چیزیں ہیں وہ نہیں ہوتی. آپ چاہے سیکریٹریٹ میں چلے جائیں, چاہے آپ ڈپٹی کمشنر کے پاس چلے جائیں, چاہے کسی اور, مطلب کہ اس میں شو شاہ زیادہ ہوگی, لیکن اس کا جو کرنچ ہے, جو سروسز ہیں, جو خدمات ہیں, اس میں دے ول بی لیگنگ بیہائنڈ. اور اس میں جو کوالٹی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. صحیح. ابھی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ بہت سے ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو کہ جیسے میو ہاسپٹل ہو گیا, جیسے جنا ہاسپٹل ہو گیا, جیسے اور بہت سے ہو گئے ہیں. ابھی مجھے 2 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے, ابھی تو نہیں پتہ, لیکن بہت عرصے تک ہینڈ ریٹن رپورٹس وہاں پر ایشو ہوتی ہیں, جس کو کہ پھر جب رپورٹ چاہے کتنی بھی اچھی ہو, جب کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتی ہے تو اس کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر وہ کہیں اس کو اسکین کر کے تصویر کھینچ کر باہر کے ملک میں بھیجتے ہیں تو وہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. صحیح. تو اس کی جو نان پروفیشنلزم میں آ جاتی ہے اس بات, میں بھی پریزنٹ ہونی چاہیے. اور دوسرا پھر یہ اس کے کوالٹی کنٹرول, ایک سینٹرلائزڈ کوالٹی کنٹرول بھی اس کو آبزرو کیا جانا چاہیے, تاکہ ہر ادارے کی رپورٹس سملر ہوں. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو خود سے کام کرتے ہوئے کبھی یہ جو ہے وہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا, آپ نے خود سے کیا مینجمنٹ کی, اور آپ آج جو کمیاں دیکھتے ہیں میں چاہوں گی کہ اس پر بھی بات ہو جائے. دیکھیں, میں جہاں پر بھی میں نے گیا ہوں اور میں نے جوائن کیا ہے تو الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ اسٹیٹس کو نہ رہنے دیا جائے, اور چیزوں کو جس حد تک بھی میری بساط تھی اس کو امپروو کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ویجیٹلنٹ رہیں اور رپورٹس کو خود آپ دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے, صرف ٹیکنیشینس کے اوپر ان کی جو ہے وہ جو ہے سب کچھ ان کے کندھوں پہ نہ چھوڑیں اور رلائی نہ کریں, اور خود انوالو ہوں, تو پھر ہی رپورٹس اچھی آتی ہیں, کیونکہ ٹیکنیشینس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس لمٹ کے بعد پھر وہ مطلب ہے کہ رپورٹس کو جج نہیں کر سکتے, جبکہ پیتھولوجسٹ ایک دیکھتا ہے. اور پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ٹیکنیشین نے ایک بہت ہی اب نارمل قسم کی رپورٹ دی, ہم نے اس کو کہا کہ اس کو یہ پروسیس کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, 2-3 اسٹیپس اس کو بتائے, اور پھر بھی رپورٹ وہی آئی. تو پھر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں اعتماد ہو گیا کہ ہاں ہماری رپورٹ ٹھیک ہے, اور پھر ہم نیچے نوٹ بھی لکھ دیتے ہیں کہ ٹیسٹ ریپیٹڈ ٹوائس with same result please correlate clinically. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی میڈیسن کھائی ہو سکتا ہے اس کی ڈیزیز النس, کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹ نہیں ہوتا, ہمارے پاس ایک صرف وائل ہوتی ہے, اس میں اس کا بلڈ ہوتا ہے, اسی کے بیس پہ اوپر ہمیں جو مشین نے جو رزلٹ دینا ہے اس کو ہم نے انٹرپریٹ کر کے آگے کنوے کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو دقت ہمیں سب سے زیادہ میرے خیال میں جو ہم لیک کرتے ہیں وہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. اچھا. کہ تمام کلینیشینز جو ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اچھا. اگر کوئی سپوز رپورٹ ان کی کلینکلی کورلیٹ نہیں کر رہی تو بجائے اس کے کہ وہ لیب کو کال کریں, وہ مذاق اور ٹھٹا اڑانے شروع کر دیں گے, اور پھر کہیں گے یہ دیکھیں کیسی رپورٹ آئی. حالانکہ دیر از سو مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ لپس. وہ والی صاحب ہے کہ نرس نے سیمپل لیا, اس کے بعد کون سی وائل میں لیا, کتنا اس کو مکس کیا, نہیں مکس کیا, پھر آنے میں ٹرانسپورٹ کرنے میں, جسے کہتے ہیں کہ پری اینالیٹیکل ایررز, کہ انالیسس سے پہلے ہی کتنے ایررز اس کے چانسز ہیں ہونے کے. بالکل ٹھیک. تو وہ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں, کلینیشینس ہیں, وارڈ کے ڈاکٹر جتنے بھی ہیں اور جتنے پرائیویٹ کے بھی ہیں, وہ کمیونیکیٹ کریں, لیب سے کمیونیکیٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ کچھ اس مطلب لیب کی بھی غلطی ہو سکتا ہے اس کو ریویو کر لیں, سیمپل پڑا ہوتا ہے اس کو اسی میں سے چیک کر لیں. ہو سکتا ہے کہ ڈیورنگ جو ہے سیمپل ڈرا کرنے میں کوئی دقت ہوئی ہو, ٹرانسپورٹ کرنے میں دقت ہوئی ہو. یہ کمیونیکیشن کا گیپ میں نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ ہے. اچھا, کمیونیکیشن گیپ اب ریلیشن شپ میں بھی ہے, کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کلینیکل سچویشن میں بھی ہے, کمیونیکیشن گیپ ڈاکٹرز کے درمیان میں بھی ہے. یہ پاکستان میں کمیونیکیشن گیپ کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسے سنڈروم میں مبتلا ہے کہ ہم ایک چیز ایزیوم کر کے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ایز اے ہول, ایز اے نیشن, ایز اے معاشرہ بد زن بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. بد زنی جو ہے یہ سورۃ حجرات میں ایک آیت ہے, اس میں کہا گیا ہے اے ایمان والو آپ بد زن نہ ہو اور ایک دوسرے کی چگلی بھی نہ کرو. تو یہ بد زنی جو ہے نا, اگر فرض کے کوئی کسی کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ ایسے ہے ویسے ہے, لیکن آپ ہمیشہ نیگیٹو سائڈ پہ جائے گا, نہیں اس نے تو یہ کیا ہوگا, تو وہ ہم دل میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک پوری عمارت کھڑی کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. جو کہ بے بنیاد ہوتی ہے, اور بعد میں جب بات کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ تھا ہی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب پاکستانی سوچ یہاں تک محدود کیوں رہ گئی ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو کمیونیکیشن کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا, ہم پازیٹیوٹی کی طرف نہیں آتے, نیگیٹو زیادہ
سوچتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے ڈاکٹر, آپ کو بھی دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنے کا موقع ملا, پیشنٹس کے ساتھ بھی, اور مختلف جو ہے وہ کمیونٹیز کے ساتھ بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ رہتا ہے, تو آپ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے انسان کو اپنی سوچ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے. پھر قرآن پاک کو ہم نے کبھی ترجمے سے کھول کے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی, ہم اس کو عربک پڑھ کے جو ہے وہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں, لیکن ہم کبھی یہ زحمت نہیں کرتے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, فرما کیا رہے ہیں. تو یہ یہاں کتنا بڑا جو ہے وہ گیپ موجود ہے. بینگ اے مسلم ہماری ڈیوٹی کیا تھی اور ہم کر کیا رہے ہیں, میں چاہوں گی اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں. ڈاکٹر نبیہ آپ نے بڑا اچھی اس کا جو ہے پریلاگ اس میں دیا ہے. اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے, ہم ویلے بہت ہیں, اتنے ویلے ہیں کہ ہم ہر وقت نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ ہم پازیٹیو کام کرنے کے, جب آپ پازیٹیو کام کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ نیگیٹو سوچیں اور نیگیٹو کریں. ٹھیک ہے, اور یہی بات ہے کہ ہم جو گوسپس جو کرتے ہیں, خواتین بھی اور مرد بھی جو جب بیٹھتے ہیں تو گوسپس بھی کرتے ہیں, تو وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے ایسے کیا, جو شخص اویلیبل نہیں ہے اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ اس کا حشر نشر ہو رہا ہوگا, تو یہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک ہماری جو ہے وجہ ہے کہ ہم فارغ بہت ہیں, اور ہم پازیٹیو, اگر دیکھیں ایک بچہ ہے, اگر اس کو ہم پازیٹیو گیمز, پازیٹیو اس کو ایٹماسفیئر اور کمیونٹی اور فرینڈس دیں گے, تو وہ اگر اس کو فٹ بال لے کر تو باہر نکل جائیں گے گراؤنڈ پہ, تو وہ فٹ بال کھیلے گا ہمارے ساتھ. بالکل صحیح. لیکن اگر ہم اپنی تن آسانی کے لیے اس کو موبائل پکڑا کر بیٹھا دیں گے اور پھر کہیں گے دیکھیں ساری وقت موبائل کرتا رہتا ہے, اب تو وہ ایڈکشن ہو گئی اس کو. تو یہ پازیٹیو چیزیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے گورنمنٹس کو بھی, حکومتوں کو بھی چاہیے کہ چیزیں پازیٹیو معاشرے میں فروغ دیں. بالکل ٹھیک. باقاعدہ ہر علاقے میں, جیسے کسی زمانے میں لائبریریز ہوا کرتی تھی, اسی طرح پلے گراؤنڈز ہوتے تھے, چاہے محلوں میں چھوٹے چھوٹے پلے گراؤنڈز بھی ہوتے تھے, اسٹل ان کی بہت اشد ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی انرجی اس طرف مبذول ہو اور وہ فضول کاموں سے ذرا بچ جائیں. آپ کو لگتا ہے نا فزیکل ایکٹیویٹی کی کمی کی باعث بھی جو ہے وہ دماغ نے چلنا کم کر دیا ہے, کیونکہ دماغ تو سارا جو ہے وہ آپ کے گیجٹس پہ چل رہا ہے, آپ کے موبائل فون پہ چل رہا ہے. چھوٹا بچہ ہو, جوان بچہ ہو, بڑے لوگ ہوں یا جو بھی بوڑھے لوگ ہوں, ہر بندہ جو موبائل فون کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہے, آپس میں کمیونیکیشن گیپ گھر میں بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, لوگ آپس میں بات نہیں کرتے. اگر کوئی جو ہے وہ باہر آن ورکنگ ہے, کوئی مطلب جیسے ڈاکٹر ہیں, پروفیسرز ہیں, انجینئرز ہیں, بڑے بڑے دنوں بعد جو ہے وہ اپنے بچوں سے, اپنے ہی لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی فیملی جو کو اور اپنے کام کو کیسے مینیج کیا؟ بچوں کی اچھی تربیت بھی کی, ان کو ڈاکٹر بھی بنایا, آپ کے ماشاءاللہ جو ہے وہ بیٹی بھی ڈاکٹر ہیں, بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں, ایک بیٹے آپ کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک ینگ جرنلسٹ کی جو ہے وہ تنظیم ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو یہ اتنی اچھی تربیت کے پیچھے کہتے ہیں نا کہ باپ اگر بیزی ہو, ڈاکٹر ہو اور اتنے سارے کام ہو اس کو, تو وہ گھر میں جو ہے وہ اچھا ٹائم نہیں دے پاتا. آپ نے ایک اچھا باپ بن کے بھی دکھایا. میں چاہوں گی کہ ایک اچھے باپ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کی کیسی اچھی تربیت کر سکتا ہے, یہ بھی ہم آپ سے سیکھیں. اس میں ڈاکٹر نبیہ ایسے ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب بچے چھوٹے تھے نا, تو ان کو اسکول لانے لے جانے کی ذمہ داری میری اپنی نہیں, خود میں لاتا تھا, لے جاتا تھا. پھر اس کے علاوہ چھٹی والے دن میں ان کو لے جا کر پارک میں سلائیڈنگ اور جھولے اور سیسا اور یہ وہ, اسی طرح 6 ستمبر اور جو باقی جو اس طرح یوم فضائیہ وغیرہ ہوتے تھے, ایونٹس آتے تھے, اس میں ان کو باقاعدہ وہ نمائش دکھانے لے جاتا تھا. اچھا. تو اسی طرح پھر ویکینڈ پہ کچھ فیملیز ہم اکٹھے ہو کر تو پارک میں جاتے تھے, وہاں پر بچے اپنے کھیلتے تھے, بڑے بیٹھ کر گپ شپ لگاتے تھے. تو ان کو تھوڑا سا ٹائم ڈیفینیٹلی جب آپ دیں گے تو پھر ہی وہ اس قابل ہوں گے کہ ان میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو اور وہ دنیا میں آگے بڑھ سکیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح جو ہے آج کل کے جو آپ نے اشارہ کیا نا موبائل کی طرف, تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے. آپ گھر میں آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اگر صبح اٹھ کر آپ نے برش کرنے سے پہلے, واش روم جانے سے پہلے اگر اپنے موبائل کو پکڑا ہے تو یو آر سک. صحیح. اور یہ میرے خیال میں بہت سی آج کل جو نئی پود ہے وہ اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ اٹھیں گے, کروٹ لیں گے اور موبائل کو پکڑ لیں گے, واش روم نہیں جائیں گے, برش نہیں کریں گے, ناشتہ نہیں کریں گے اور موبائل کو پکڑیں گے کہ پتہ نہیں کیا ایمرجنسی آ گئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی ایسے نہیں ہے, صرف ہیلو ہائے گڈ مارننگ اور اس قسم کے جو میسیج ہوتے ہیں. اگر کوئی امپورٹنٹ میسیج ہو گئے تو بعض کا 1-2 ایسے بھی ہوتے ہیں واقعات
کہ میسیج مجھے آتا ہے کوئی، پھر وہ کہتے ہیں جی آپ نے کل میسیج نہیں کرنا. میں نے کہا اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہو تو میسیج کے ساتھ کال بھی کر لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میسیج تو ہم ہو سکتے ہیں گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد دیکھیں. جی بالکل. تو وہ اس میں مس ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. تو بہتر ہے کہ اس میں اگر کسی کا کوئی بچوں کا کوئی میسیج ہوگا، کوئی ایسی ارجنٹ کال ہوگی تو وہ کال کر لے گا. تو یہ ایک بیماری ہے کہ صبح صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں. صحیح. اور پھر اگر آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں تو چاروں کے چاروں موبائل میں بزی ہوں گے. چاروں کے چاروں موبائل میں بزی ہوں گے، آپس میں باتیں نہیں کر رہے ہوں گے. جو حاضر ہیں ان کے لیے آپ غائب ہیں، اور جو کتنے اپنا کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ حاضر ہیں، دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ رابطے میں ہیں. تو دیکھیں نا، یہ اگر ایک طرف میلوں کا فاصلہ جو ہے وہ طے بھی ہو گیا تو بھی آپ کے جو قریب ہیں کم سے کم ان کو تو وقت دیں. لیکن جو قریب ہیں ان کے ساتھ آپ حاضر میں رہیں، حال میں رہیں. صحیح بات تو ہے. وہ آپ کے لیے زیادہ سود مند ہے، زیادہ فائدہ مند ہے. ہاں جو آپ کے جو دور دراز ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی ہیلو ہائی کر لیں. بالکل. لیکن یہ مسلسل ایک ٹائم آپ کتنا اسکرین کا ٹائم دیتے ہیں، جی بڑا امپورٹنٹ میٹر کرتا ہے. بالکل. اگر آپ 24 گھنٹے میں سے چلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دے دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے آپ کی نیند ہے اور 8 گھنٹے کا آپ کا کام ہے اور باقی 6 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے اگر آپ اسکرین ٹائم دیتے ہیں تو دس از ٹو مچ، دس از سکنس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیماری ہے، اس سے ہمارے ملک کو جو ہے نا وہ بچنا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ سے بہت اچھی باتیں ہوئیں. آپ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے جس طرح آپ اپنے کام کے ساتھ آپ نے انصاف کیا، اسی طرح آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ بھی انصاف کیا. تو یہ والی جو دقت والی باتیں ہیں نا، میں نے آج ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ لوگ آپ کے سامنے لا کر بٹھائے جائیں جنہوں نے اپنے آپ پر بھی کام کیا، اپنے بچوں پر بھی کام کیا، اپنی فیملی پر بھی کام کیا، اور پھر اپنے کام سے بھی کام کے ساتھ انصاف کیا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بہت مصروف ہوتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، بچوں کو کیسے ٹائم دیں. تو یہ آپ کے سارے بہانے اور ہیلے وسیلے ہیں. آپ کو اگر آپ چاہیں تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے بچے تبھی اچھے انسان بنیں گے جب آپ ان پر توجہ دیں گے. تو ہمارے ساتھ جو سینئر کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ڈاکٹر حامد نواز کھوکھر صاحب جنہوں نے ٹائم دیا، بہت شکریہ سر آپ کا. اس کے ساتھ ہی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک اور اچھے گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے انتظار کیجیے گا. اور اگر آپ کا پیتھولوجی کے حوالے سے کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب تک آپ کا کویسچن جو ہے وہ پہنچا دیں گے، اور پھر گاہے بگاہے ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کو اپنے پوڈ کاسٹ میں انویٹیشن دیتی رہوں اور یہ آ کے اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.